ایک دفعہ ایک عابد، ایک عبادت گزار کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا جائے۔ تو جب یہ خواہش اس کے دل میں ابھری تو اس نے 40 دن کے ایک چلے کا پلان کیا۔ ابھی اس چلے کو کچھ ہی دن گزرتے کہ جس میں وہ اس کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ سارا دن نفلی روزہ رکھتا تھا اور ساری رات نفلی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے فلاں ابن فلاں، اگر تو اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو فلاں فلاں تانبے کے بازار میں چلا جا۔ جب اس نے یہ سنا اور اگلے دن وہ اپنی جو نشانی اس کو ظاہر کی گئی تھی اس کے مطابق اس بازار میں پہنچا اور وہاں پہ رونما ہونے والے مختلف واقعات پہ بڑی کڑی نظر رکھ کے اس کو دیکھنے لگا کہ اچانک اس کو ایک بڑھیا نظر آئی جو ایک تانبے کی چھوٹی دیچکی اٹھا کے مختلف دکانوں پہ بیچنے کے لیے جاتی۔ ہر دکاندار اس کی قیمت 4 ریال 4 درہم لگاتا، لیکن وہ آگے سے یہ کہتی کہ میں اس کو 4 درہم کی بجائے 6 درہم میں بیچوں گی۔ اسی طرح سے کسی نے اس کی دیچکی نہ خریدی تو وہ چلتے چلتے ایک دکاندار کے پاس گئی۔ اس نے اس کو وہی بات کہی کہ میں اپنی دیچکی بیچنا چاہتی ہوں اور یہ میں 6 ریال کی بیچنا چاہتی ہوں۔ تو دکاندار نے پوچھا کہ اے بڑھیا، اس میں ایسا کیا ہے کہ تو 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہے؟ تو جس پہ اس نے کہا کہ میرے بیٹا شدید علیل ہے، بیمار ہے، اور اس کے نسخے کے حصول کے لیے مجھے 6 دینار درکار ہیں۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ بڑھیا کہ جو آپ رقم جو ہے جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ بڑی کم ہے، اس دیچکی کی قیمت جو ہے وہ میں آپ کو 25 درہم دوں گا۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس دیچکی کی قیمت بازار میں 4 درہم بھی نہیں مل رہی تو یہ نوجوان اس کے 25 درہم دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی چیز واقعی بڑی قیمتی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ اس نے اس دیچکی کے حصول کے عوض اس عورت کو، اس بڑھیا کو 25 درہم دے دیے۔ جب وہ چلی گئی تو یہ جو نیک شخص تھا، عابد تھا، یہ فوری طور پہ اس نوجوان کے پاس گیا، اس دکاندار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دکاندار کو مخاطب کر کے کہ تمہیں تو بالکل بھی دکان میں کاروبار کرنے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس دیچکی کا کوئی 4 درہم نہیں دیتا تھا تو نے اس کے 25 درہم دے دیے۔ جس پہ وہ شخص تھوڑا سا مسکرایا اور اس نے کہا کہ جس قیمت پہ وہ لے جا رہی تھی وہ قیمت میں نے 25 درہم بھی بہت کم لگائی ہے، کہ اس کو اپنے بچے کی تکلیف کے نسخے کے لیے 6 درہم درکار تھے، تو میں نے اس کو 25 درہم اس وجہ سے دیے ہیں کہ آئندہ نسخے کے حصول کے بعد اس کو گھر کی کوئی اور چیز نہ بیچنی پڑے۔ جس پہ اس شخص کو غیب سے آواز آئی کہ ہم تو ملاقات کے منتظر ہیں لیکن کوئی ملاقات کے لیے آتا ہی نہیں، اور میں اپنے بندوں سے اپنی ملاقات اور اس کی طرف لپکتا ہوں جب وہ میرے بندوں کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے، لہٰذا عبادات میں بھی مشغول رہیں لیکن ساتھ ساتھ معاملات میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی تکمیل کو بھی اپنے اوپر لازم قرار دینے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ خوش ہوتی ہے جب اس کے بندوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ ہر طرح سے جس کسی مشکل میں پھنسے شخص کی آپ مشکل کو دور کرتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔